مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو خدا کی قسم اس مجلس سے اعلیٰ برتر بہتر عرفہ کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ ایسی عظیم المرتبت مجلس ہے یہ کہ جس کے اندر قرآن عظیم کا ختم ہوا ہے۔ الف لام سے لے کے والناس تک ان حفاظ نے تراویح کے اندر قرآن عظیم کو سنایا ہے، اور جن حضرات نے سنا ہے وہ بھی بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ ایسی عجیب مجلس ہے کہ اس مجلس کے اندر بہت سے لوگ نئے تشریف لائے ہوں گے، اس کے اندر نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک ہی امنگ، ایک ہی امید، ایک ہی آرزو، ایک ہی جستجو اور ایک ہی لگن ہے کہ کس طرح یہ حفاظ نے قرآن سنایا ہے، اور قرآن سنانے کی برکات کچھ آخر میں ہمیں بھی مل جائے، اس کا فرمائے کہ ثواب ہمیں بھی مل جائے، اس کا اجر مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ بہت سے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں بھی؟ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظمت والا کلام ہے۔ تو اتنے ہی عظمت والے یہ حفاظ ہیں جن کے سینے میں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دل کی مثال جس کے اندر کلام پاک کا کچھ حصہ نہیں ہے، وہ ویران اور برباد گھر کی طرح ہے، اور جس کے دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہے، ایک سورت ہے، دو سورتیں ہیں، ایک قرآن کا جز یعنی پارہ ہے، یہ آدھا قرآن ہے، پورا قرآن ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ آباد گھر۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ جنگلات کی طرف رخ کریں، وہاں کی طرف آپ کا جب رخ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار کیا ہریالی ہے، بہترین ہے، لیکن کوئی رہنے والا نہیں۔ کیا بہترین مکانات ہیں، بڑے بنگلے بنائے ہوئے، تاج محل بنائے ہوئے، لیکن کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس محل کا، کیا فائدہ اس جنگل کا؟ وہ ویرانی سے ہر ایک کو خوف آتا ہے، ڈر لگنے لگ جاتا ہے، یار ایسی وحشت نامی جگہ ہے، ایسی دہشت والی جگہ ہے، ایسی ڈراؤنی جگہ ہے، ایسی ہولناک جگہ ہے، اس جگہ کا فائدہ کیا؟ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے حکیم امت ہیں۔ وہ ایک حکمتیں بتاتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس دل کے اندر ذرا سا بھی ایک آیت بھی نہ ہو، دو آیت نہ ہو قرآن کی، وہ ویران کی گھر کی طرح برباد ہے۔ اب اللہ کی قسم قربان جائیں حفاظ پر جن کے دل کے اندر ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، ایک جز نہیں، دو جز نہیں، قرآن کے 30 اجزاء، قرآن کے 30 بارے محفوظ ہیں۔ کیا کہنے ان کے؟ پھر ان حفاظ کا اکرام، ان کا اعزاز، ان کی عظمت، ان کی مرتبت اتنی زیادہ ہے کہ میں اور آپ اندازہ میں نہیں لگا سکتے۔ آج ہی روایت میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن۔ سبحان اللہ، کہ کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سفارش کرنے والا جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہوگا، نہ کوئی پیغمبر ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی قطب ہوگا، نہ کوئی ابدال ہوگا، نہ کوئی پرانے پیر ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی اور انسان اور جن ہوگا سوائے قرآن کے۔ قرآن کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ایک اور روایت جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے ذخیرہ احادیث میں پڑھی تھی، اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ القرآن شافع مشفع، کہ قرآن یہ ایسا سفارش کرنے والا ہے، اس کی سفارش کو قبول کیا گیا ہے، اس کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش چلے گی نہیں اللہ کے ہاں۔ ایک ہوتا ہے لفظ شافع، اس کا مطلب ہے سفارش کرنے والا، ایک ہوتا ہے مشفع کہ جس کی سفارش کو کبھی اللہ رد ہی نہ کرے۔ تو قرآن کے لیے دونوں چیزوں کو اللہ کے حبیب لے کر آئے، القرآن شافع یہ سفارش کرنے والا بھی ہے، مشفع ایسی سفارش کرنے والا ہے کہ اس کی سفارش کو قبول ہی کیا جائے۔ آگے فرمایا وماحل مصدقون، اللہ نہ کرے
کسی بندے نے اس قرآن کے ساتھ بے رغبتی کی، بے رخی کی، اس قرآن کو پڑھا نہیں، اس قرآن کو سیکھا نہیں، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھلا دیا، اس قرآن کو بھلانے کے بعد پسے پش ڈال دیا، فرمایا کہ اس کے بارے میں جھگڑا کرنے والے بھی ایسی ہیں کہ اس کا جھگڑا اللہ کے ہاں مسلم ہے، مانا شدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کا جواب یا سوال نہ سنا جائے، مثال کے طور پہ ایک عدالت کے اندر ایک بندہ اپنے کسی مسئلے کو لے کر، اپنے کسی کیس کو لے کر پیش ہوتا ہے، وہاں پیش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جج آپ کے مسئلے کی سماعت ہی نہ کرے، آپ کے مسئلے کو سنے ہی نہ، آپ کے مسئلے کو سن بھی لے تو سنی انسنی کر دے، آپ کے کیس کو آگے پہنچائے نہ، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین تو ایسے عادل و انصاف اصب کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے یہ پیش کرے گا کسی کا جھگڑا یہ قرآن، تو اس جھگڑے کو مسلم ہے، تصدیق کیا گیا ہے، اس کے جھگڑے کو میں تسلیم کروں گا، مانوں گا، کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نہ کرے کسی نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو سیکھا نہیں ہے، اگر پڑھ لیا بھلا دیا ہے، بھلانے کے بعد عمل چھوڑ دیا ہے، اس قرآن والوں سے بے رغبتی کر رہے ہیں، قرآن والے کو بالکل گرا ہوا سمجھتے ہیں، قرآن والوں کو نیچے سمجھتے ہیں، قرآن والے کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو حقیر ہے، ذلیل ہے، نعوذ باللہ میں اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، یہ تو بیکار سے ایک ذلیل انسان ہے، اس طرح کوئی سمجھے گا تو اس کے خلاف اللہ کا قرآن جھگڑا کرے گا۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، آگے بھی سنو، تشریح فرمائی اللہ کے حبیب نے، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، کہ جس شخص نے اس قرآن عظیم کو آگے رکھ کر زندگی گزاری، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، تو یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا اس کو جنت تک لے کے چلے جائے گا۔ آگے کیا فرمایا، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اللہ نہ کرے کسی نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا، سَاقَطَهُ إِلَى النَّارِ، یہی قرآن اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ اندازہ لگو کیا عجیب روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے، خدا کی قسم یہ جذبات کو ابھارنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتلائی ہیں، ہماری نظروں کے سے اوجھل ہے تو ہم کیا کریں؟ تو پتہ یہ چلا یہ قرآن والے بڑے عظیم انسان ہیں، یہ قرآن بڑے عظیم ہے، اسی طریقے سے قرآن والی مجلس بھی عظیم ہے، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ جگہ بھی بڑی عظمت والی ہے، قرآن جن کے ہاں جس کی سرپرستی میں پڑھا جاتا ہے وہ لوگ بھی بڑی عظمت والے ہیں، جو لوگ ان ترتیبات کو بناتے ہیں وہ بھی عربی عظمت والے ہیں۔ آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ یہ حفاظ ہیں ہمارے ماشاء اللہ، حافظ عبد الرحمن صاحب، حافظ اسامہ صاحب، حافظ اسی طریقے سے عزیر شہزاد صاحب، انہوں نے قرآن سنایا ہے، بالفرض ان کے لیے یہ ترتیب ہمارے بھائی عبد الرحمن صاحب یا اسی طریقے سے بھائی یامین صاحب ترتیب یہاں نہ بناتے تو پریشانی کا سامنا تھا نا، بیچارے قرآن کہاں سناتے؟ انہوں نے ترتیب کے لیے اپنے گھر کو حوالے کر دیا، انہوں نے یہاں قرآن پڑھا ہوگا، نیچے سے اوپر تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی، پورے محلے کے اندر قرآن پڑھنے کی وجہ سے برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بتا یہ رہا تھا جن کے ہاں پڑھا جاتا ہے وہ بھی عظمت والے، جو پڑھنے والے وہ بھی عظمت والے، جو پیچھے سماعت کرنے والے وہ بھی بڑے عظیم، فرمائے کہ جو ان کی ترتیب بنائے وہ بھی بڑے ہی عظیم، اسی طریقے سے فرمائے جو ان کے ساتھ تعاون کرے وہ بھی بڑے عظیم، جو ان سے محبت کرے وہ بھی بڑے عظیم۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بنو، او متعلمن، یا طالب علم بنو، آگے فرمایا یا محبن، یا ان دونوں سے محبت کرنے والوں بنو، ولا تکن رابعن، چوتھے مت بنو، یعنی تم عالم بھی نہیں بن رہے، طالب علم بھی نہیں بن رہے، ان دونوں سے محبت کرنے والے بھی نہیں بن رہے، تو چوتھا کیا مطلب؟ نفرت کرنے والے، نفرت کرنے والے مت بنو۔ خدا کی قسم اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ ایک دفعہ ہمیں اپنے سبق کے دوران ایک قصہ بتانے لگے، سنانے لگے بنوری ٹون کے اندر، فرمانے لگے کہ آج جو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، مشکات کا درس دے رہا ہوں، مسجد علی کے اندر خطابت کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں، اور دیگر دینی مراکز، دینی تبلیغی مراکز میں میرے بیانات ہوتے ہیں، رائے گڑھ میں تشکیل کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں اپنی محنت سے نہیں ہوا، اپنی محنت سے نہیں ہوا، کہا اس کے پیچھے میرے والد محترم کا تقوی ہے، میرے والد محترم کی عزت افزائی کرنا ہے، میرے والد محترم کی محنت ہے۔ ہم نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ استاد جی نے جواب دیا کہ میرے والد محترم طلبہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے مدرسے میں آنے والے جو طالب علم نو نہال ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کرتے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ ہم نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے اس طرح کہ جب کوئی طلبہ کی ایک صف 3 4 5 6 طلبہ آیا کرتے، سامنے سے آتے تو میرے والد محترم ایک بڑا ٹرک چلایا کرتے تھے بجری کا۔ جب دیکھتے روڈ کے اوپر سے جا رہے ہیں ٹرک لے کے، سامنے سے طلبہ روڈ پار کر رہے ہیں، تو فوراً ان سے آنے سے پہلے ہی اپنے اس کو ٹرک کو روک لیا، روکنے کے بعد اترے نیچے، اور اترنے کے بعد ان کو روڈ پار کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے، نہیں نہیں بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ کہ خدا کی قسم اسی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں عالم بھی بنایا ہے، حافظ بھی بنایا ہے، اسی طریقے سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں، اور فرمایا کہ میری نسلوں تک دین کو جاری کر دیا ہے۔ اور استاد جی فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کرنے کی وجہ سے نا 7 نسلوں تک دین کو باقی رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمائے اللہ نہ کرے کوئی بندہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کوئی بندہ مفتی اعظم پاکستان کیوں نہ ہو، کوئی بندہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام کیوں نہ دیتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر کسی طالب علم کی، کسی عالم کی، کسی قاری کے بارے میں کچھ گندے خیالات آنے لگ جائیں، اس کو حقیر سمجھنے لگ جائے، اس کو ذلیل سمجھنے لگ جائے، تو اللہ کریم اس کی 10 نسلوں سے دین کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملا؟ اس سے سبق یہی ملا میں اور آپ خود بھی قرآن کو سیکھیں، اگر سیکھے ہوئے نہیں ہیں، اگر سیکھے ہوئے ہیں تو قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ اسی طریقے سے فرمائیں اگر ہماری عمر آگے نکل چکی ہے تو اپنی اولاد کو سکھائیں، اولاد کو سکھائیں، اولاد کو قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس۔ پہلے تو ہم اپنے استاد محترم حضرت مولانا فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ایک صبح 7:30 بجے والد کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آنکھیں ملتا ہوا بچے کا بیگ اٹھا کر وین کے انتظار میں کھڑا ہوا دروازے کے باہر، اور وہ بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اسکول چھوڑنے کے لیے اٹھ رہا ہے، اس کے لیے کپڑے اس کو پہنا رہے ہیں، اس کا بستر تیار کر رہا ہے اور دیگر اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے مدرسے کا، مدرسے کے لیے طالب علم کا 7:30 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے تک مدرسے میں نہیں آیا بچہ۔ پتہ کیا چلا کہ اسکول کی اہمیت ہے، دنیاوی جو ہمارے ہاں علوم سکھائے جاتے ہیں، عصری علوم سکھائے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن قرآن کی اہمیت ہمارے نزد نہیں ہے۔ جب قرآن کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اسی بچے کا استاد جی فرمانے لگے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، جب والد کا انتقال ہوا جنازے میں سارے کے سارے شریک ہیں، جس بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے وہاں پر وین کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، وہ بچہ ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا۔ استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، کس کا جنازہ یہ؟ کہ مولوی صاحب میرے والد محترم کا جنازہ ہے۔ تو آپ جنازے میں شریک کیوں نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جنازہ پڑھاتے۔ کیا مجھے آتا نہیں ہے؟ پھر استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کا قصور نہیں ہے، یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے نا اسی کا قصور ہے۔ اگر یہ تمہیں انگلی پکڑا کے مدرسے کی طرف لے کر آتا نا، آج تو جنازہ پڑھانے والا ہوتا، دیکھنے والا نہ ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں مدرسے کی اہمیت کو پہچانو، مدرسے کی قدر کو پہچانو۔ خدا کی قسم میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر مدرسے کی قدر کو جو بندہ پہچانتا ہے نا، اللہ اس کو بلند و بالا مقام دے دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان مدارس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ اس مدارس کی نسبت اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ ہے۔ ان مدارس کی نسبت اللہ رب العالمین کے اللہ والوں کے ساتھ ہے، خانقاہ والوں کے ساتھ ہے، دینی مراکز والوں کے ساتھ ہے، تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں۔ تو اس لیے قرآن والے بنے، قرآن والوں سے محبت کرنے والے بنے، ان سے نفرت کرنے والے نہ بنے۔ اب آخری میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، انہوں نے قرآن سنا ہے، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، حافظ اسامہ صاحب، حافظ عزیر صاحب، حافظ عبدالرحمن صاحب، اور اسی طریقے سے جنہوں نے ان کے پیچھے پیچھے تراویح پڑھی ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ان کے والدین بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے سامنے جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا، اگر والدین کی محنت نہ ہونا تو بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج اس بھرے مجمع کے اندر ایک چیز مزے کی بتا دو، ایک نکتے کی، کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے 3 محنتیں ہوا کرتی ہیں، 3 افراد کی محنت ہوتی ہے۔ کتنے افراد کی بھائی؟ 3 افراد کی۔ نمبر 1 اس بچے کی خود اپنی محنت،
نمبر 2 اس کے ماں باپ کی محنت، نمبر 3 اس کے استاد کی محنت۔ تینوں میں سے کسی ایک کی محنت میں بھی کمی آئے گی نا، بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خود بہت محنت کر رہا ہے، استاد بہت محنت کر رہا ہے، لیکن پیچھے سے کمی پائی جا رہی ہے تو والدین کی طرف سے کبھی بھی زندگی میں بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استاد بھی محنت کر رہے ہیں، ماں باپ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن بچہ نہیں کر رہا۔ اس سے پوچھے کیوں نہیں کر رہا؟ ہم کرتے کیا ہے، اسکول کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو ہم پوچھتے ہیں، لیکن مدرسے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، بچہ نہ جانے کی ضد کر رہا ہے، پوچھے بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ مارا ہے، یہ سبق یاد نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو استاد کو بتائیں۔ اگر وہ سب بسا اوقات ہو سکتا ہے استاد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، استاد کے سامنے آپ بات رکھیں گے اور استاد بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، ہاں یار حقیقت میں میری غلطی کی وجہ سے بچہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سبق ہوتے ہیں، انسان کو ہر ایک موڑ، ہر لمحے پہ کچھ نہ کچھ آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود بھی محنت نہ کریں، اپنی اولاد کی طرف توجہ بھی نہ دیں، اسی طریقے سے فرمائے کہ استاد سے ملاقات بھی نہ کریں، تو بچہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کی قسم اتنا مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے مدرسے کے حفاظ ہیں، آپ کے قریبی جو مدرسہ ہے نا، وہیں سے الحمدللہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ الحمدللہ ہماری ترتیب 13 سے 14 مقامات پر ہے اس سال۔ 13 سے 14 مقامات پر آپ کے اس مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ کے جو طلبہ پڑھ رہے وہی 13 مقامات پر پڑھا رہے ہیں قرآن کو۔ آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہی کے مدرسے کے طلبہ مختلف مقامات پر پڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے پورے گارڈن، گھاس بنڈی، تمام اطراف پہ ہمارے حفاظ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ کل بھی ایک جگہ ختم تھا ہمارے، وہاں پہ جبلی مارکیٹ کے پاس، وہاں دوسری گلی کے اندر چھت کے اوپر 2 طلبہ نے پڑھایا، ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے مدرسے سے۔ اب کتنی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے۔ اگر پھر بھی ہم مدرسے کے ساتھ تعاون نہ کریں، مدرسے والوں سے محبت نہ کریں، مدرسے کے طلبہ سے محبت نہ کریں، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ضروریات کو جو ان کی پورا کرنے کا ہوتا ہے وہ بھی نہ کریں، اور ان کے ساتھ ہم محبت نہ کریں، تو خدا کی قسم ہم سے بدنصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ یار مدرسے میں محنت نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کے اس مدرسے کے اندر الحمدللہ پہلے ایک کلاس لگتی تھی، ایک کلاس، اس کے اندر طلبہ تھے 12 سے 13، آج الحمدللہ 70 سے 75 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں، اور 3 کلاسیں لگتی ہیں، 3 استاد پڑھاتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا جو مدرسے میں کبھی آئے، چکر لگائیں، خوشی ہوتی ہے آدمی کو، یار یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کی زیر نگرانی کے اندر کام چل رہا تھا، آج یہ مدرسہ پروان چڑھ رہا ہے۔ کیوں چڑھ رہا ہے آخر؟ یا محنت ہو رہی ہے، یہ پرانے بزرگوں کی محنتیں یہاں پر۔ وہ لوگ جو بیچارے جن کے بزرگ محنت کر کے چلے جاتے ہیں نا، وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد ان کا جو بھی بقایا جات ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے بزرگ محنت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے بزرگوں کی ترتیب پہ آستہ سے چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹک ٹک محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے ثمرات کو، ان کے پھل کو پوری کی پوری دنیا کے اندر دکھاتے ہیں۔ بس آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ مدرسے والوں کے ساتھ، مدرسے کے طلبہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس انداز میں، ان کے ساتھ بھرپور انداز میں محبت والا معاملہ رکھیں۔ اللہ کی قسم آپ کی محبت کرنا تعاون سے کم نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف سر پہ ہاتھ رکھ رہے نا سرپرستی کا، یار ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آدمی کا دل چاہتا ہے اور بڑھ کر کام کرو۔ ضروری نہیں ان طلبہ کرام کو ہم پیسے دیں، ضروری نہیں طلبہ کرام کو بہت انعامات دیں، ان سے محبت والی نظروں سے ان کو دیکھ لیں، محبت والے الفاظ ان کو بول دیں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آدمی کے دل کے اوپر نا رقم ہو جاتی ہیں یہ باتیں کہ وہ فلاں شخص نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ پڑھو، آپ پڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ جو بھی کچھ معاملات ہوں گے، اگر کوئی مسئلہ آپ کو ضرورت پڑی میری تو میں حاضر ہوں۔ مجھے آج تک یاد ہے، اپنے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ درجہ سابعہ میں تھا، میں 7ویں درجے کے اندر بدوری روڈ میں پڑھتا تھا۔ ہمارے مولانا ریحان صاحب ہیں پاکستان مسجد کے اندر، وہاں ہوتے ہیں، تو ان کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے۔ اب میں فجر کی نماز پاکستان مسجد میں پڑھنے جاتا تو وہ روزانہ مجھے دیکھتے اور مجھ سے کہا کہ آپ طالب علم ہیں؟ میں نے جی پڑھتا ہوں۔ کہا کون سے درجے میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا 7ویں درجے میں پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے بدوری ٹون میں پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹا آپ نے سال ضرور لگانا ہے، آپ نے سال ضرور لگانا ہے، اور آپ کو 1,00,000 روپے تک کی بھی ضرورت ہوگی میں دینے کو تیار ہوں۔
میں نے ان کے الفاظ سنے، میں نے کہا یار میرے پاس 10 روپے نہیں ہے، لاکھ روپے مجھے دے گا اور میں وہاں جاؤں گا۔ اب میں نے کہا یار عجیب، میرے نے دل کے اوپر ورگے، میں نے کہا اللہ اکبر، دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر للہ فی اللہ لگانے کو تیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک سال میں تو لاکھ روپے لگ جاتے نا۔ اب انہوں نے کب بولا؟ درجہ ثابیہ کے اندر۔ میرے اسی دن سے ان کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ ایسے خیر خواہ لوگ بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، جب تک ایسے مخلص لوگ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جیسے حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اخلاص والے ہدایت کے شرح ہیں، ان اخلاص والوں کی وجہ سے، للہ فی اللہ دینے والوں کی وجہ سے اللہ کریم پورے نظام کو چلاتے ہیں۔ آئے والے جتنے بھی عذابات ہوتے ہیں ان کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے اخلاص والے مخلص لوگ اس دنیا میں نہیں رہے نا تو میرے اور آپ کے جس طرح کے اعمال ہیں نا ہمارے سامنے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ان پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔